ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک اور اہم ترین تعلیمی ادارہ جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا نشانے پر ہے۔ لگاتار اس ادارے کے خلاف کارروائی جاری ہے، سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ای ڈی نے ایک دن پہلے 12 مقامات پر چھاپہ ماری کی ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو ادارہ ہے جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا، اس نے پچھلے 10 سالوں میں 410 کروڑ کا غیر ملکی چندہ وصول کیا ہے۔ اس ادارے نے قانون کا، آئین کا وائلیشن کیا ہے۔ الزام لگ رہا ہے کہ جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کا جو پورا کیمپس بنا ہوا ہے وہ آدی واسیوں کی سرزمین پر بنا ہوا ہے، قبضہ کر کے بنایا گیا ہے۔ ایک اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ڈیٹا کو فرضی طریقے سے پیش کیا گیا، ہسپتال کا ڈیٹا جو ایکچول ریکارڈ ہے اس سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ اس طرح کے اور بھی کئی سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ادھر گودی میڈیا نے تو تمام حدوں کو پار کر دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی گودی میڈیا نے جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کو لے کر جس طرح کی رپورٹنگ کی ہے، جس طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، جس طرح کی سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، وہ سب سے زیادہ شرمناک ہے۔ گودی میڈیا کا کوئی ٹی وی چینل جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کا جو لنک اور تار ہے وہ الفلاح یونیورسٹی سے جوڑ رہا ہے، اور گودی میڈیا کی اس طرح کی رپورٹنگ کا مقصد ہے کہ جس طرح الفلاح یونیورسٹی کا جو لنک ہے وہ ٹیرر کیس سے جوڑا جا رہا ہے، اسی طرح جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کا لنک بھی ٹیرر کیس سے جوڑ دیا جائے، جبکہ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا پر جتنے الزامات لگائے گئے ہیں یہ سب صرف الزام ہیں، ان کے پیچھے کوئی سچائی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور پچھلے 1 سال سے انویسٹیگیشن جاری ہے، تحقیق جاری ہے، لیکن ابھی تک بھی جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں مل سکا، اور یہ پورا معاملہ آج سے 1 سال پہلے شروع ہو گیا تھا۔ مہاراشٹر کے کچھ نفرتی نیتاؤں نے جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہاں یمن کے ایک صاحب جن کا نام ہے خالد ابراہیم شیخ، وہ اور ان کی اہلیہ مقیم تھے، کسی وجہ سے وہاں رہ رہے تھے۔ اب مہاراشٹر کے بی جے پی کے کچھ نیتاؤں نے یہ ہنگامہ کرنا شروع کر دیا کہ نندوبار ضلع جو مہاراشٹر میں ہے اور گجرات کی سرحد کے نزدیک ہے، وہاں یمن کے کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں، غیر ملکی سرگرمیوں میں وہ ملوث ہو سکتے ہیں، اور ہنگامہ کھڑا کیا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے چھان بین شروع کی، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ پھر بعد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے یہاں رہ رہے تھے۔ پھر مدرسے کو، جامعہ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ جامعہ نے ان کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی تھی، غیر قانونی طریقے سے ان کو ٹھہرا رکھا تھا۔ اس کے بعد عقل قوا یا نندوبار ضلع کی جو پولیس ہے اس نے جامعہ اشاعت العلوم کے خلاف تحقیق شروع کر دیا، جانچ شروع کر دیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کا جو پورا کیمپس بنا ہوا ہے یہ آدی واسیوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا۔ اسی طرح ایف سی آر اے کے بارے میں الزام لگایا کہ جو ان کا ایف سی آر اے ہے، باہر سے جو پیسہ آتا ہے تو پیسہ غیر ضروری کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے یا دیش مخالف سرگرمیوں میں ان پیسوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جولائی 2024 میں ہی ہوم منسٹری نے جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کا ایف سی آر اے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ایف سی آر اے کا مطلب ہوتا ہے فورن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ، یعنی جو باہر سے جو بھی پیسہ کسی این جی او میں آتا ہے تو اس کو اسی اکاؤنٹ کے ذریعے بھیجنا پڑتا ہے۔ عام اکاؤنٹ میں باہر سے کوئی بھی این جی او، کوئی بھی ٹرسٹ پیسہ نہیں لے سکتا ہے۔ تو فورن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ ہے جس کے تحت اکاؤنٹ کھلتا ہے اور اسی میں باہر کا کوئی بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ اب اشاعت العلوم پر اس طرح کا لگاتار الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد لوکل پولیس نے، نندوبار کی پرشاسن نے جو چارج شیٹ سبمٹ کیا، جو رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق ای ڈی نے باضابطہ ریڈ مارنا شروع کر دیا ہے۔ ای ڈی نے ریڈ ضرور مارا ہے۔ ای ڈی نے جامعہ جا کر جو ڈاکومنٹس ہے ان سب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہے ان سب کو بھی ای ڈی نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، لیکن جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں مل سکا۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کی تاریخ کیا ہے اسے بھی جان لیجئے۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا مہاراشٹر اور گجرات کی سرحد پر ہے۔ ویسے وہ مہاراشٹر ضلع میں پڑتا ہے جو نندوبار ہے، اور عقل قوا ایک ضلع عقل قوا علاقے کا نام ہے جہاں یہ مدرسہ ہے۔ 1979 میں گجرات سے تعلق رکھنے والے مولانا غلام محمد وستانوی نور اللہ مرقدہ نے اس ادارہ کو قائم کیا تھا 6 اسٹوڈنٹ اور 1 استاذ سے، اور دھیرے دھیرے یہ ادارہ بڑھتا گیا اور اتنا بڑھا
کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ بن گیا۔ بڑے مدرسے دو اعتبار سے ہوتے ہیں، ایک مدرسہ بڑا ہو سکتا ہے تعلیم کے اعتبار سے، امپورٹنس کے اعتبار سے، کوالٹی آف ایجوکیشن کے اعتبار سے، یا اپنی شاندار تاریخ کی وجہ سے اس میں پہلے نمبر پر دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہیں، یا کچھ دوسرے ادارے ہیں۔ جامعہ اشاعت العلوم بھی ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ بن گیا، اور یہ سب سے بڑا مدرسہ بنا سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کی وجہ سے، سب سے بڑے رقبے پر ہونے کی وجہ سے، سب سے زیادہ عمارتیں ہونے کی وجہ سے، سب سے زیادہ اچھی فیسلٹیز اور اس طرح کی سہولیات ہونے کی وجہ سے جامعہ اشاعت العلوم کو ایک آئیڈیل مدرسہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ماڈرن مدرسہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اس مدرسے میں مذہبی تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں ایک ساتھ دی جاتی ہے۔ جامعہ اشاعت العلوم میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد 1,70,000 سے زیادہ ہوتی ہے، جو ریزیڈنٹ ہوتے ہیں، جو ہاسٹل میں مقیم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی تعداد بھی 38,000 سے زیادہ ہے، وہاں 500 سے زیادہ فیکلٹیز ہے۔ تو اتنا بڑا کیمپس، اتنا بڑا ادارہ ہے جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ کا۔ اگر آپ کبھی جائیں گے وہاں تو روڈ کے دونوں طرف مدرسہ، بیچ میں ہائی وے ہے، اور اس طرف بھی مدرسہ، اس طرف بھی مدرسہ، اور آپ بلڈنگ کو، ہاسٹل کو، عمارتوں کو گنتے جائیں گے، آپ کی گنتی کم پڑ جائے گی، ادارے کی عمارتیں کم نہیں ہوگی۔ تقریباً 3 کلومیٹر کے علاقے میں، یعنی 3 کلومیٹر کی لمبی سڑک ہے، اور اس کے دونوں طرف مدرسہ کی عمارتیں ہیں، خوبصورت کیمپس، خوبصورت عمارت۔ اس مدرسہ میں حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے، ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، عربی درجات کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو انگریزی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کالجز ہیں، میڈیکل کالج ہے، بی ایڈ کالج ہے، انجینئرنگ کے کالج ہیں۔ تو ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود یہ مدرسہ ان لوگوں کو برداشت نہیں ہو سکا، اور اس مدرسے کے خلاف بھی ایکشن لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ مولانا غلام مستانوی نور اللہ مرقدہ گجرات کے معروف عالم دین ہیں، ہندوستان بھر میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بھی وہ محتمم بنے تھے کچھ دنوں کے لیے، پھر ان کو معزول کر دیا گیا، اور اسی سال یعنی 2025 میں ہی مولانا غلام محمد وستانوی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے بیٹے مولانا حذیفہ وستانوی اس ادارہ کے ذمہ دار ہیں، اس ادارہ کو بہت سن خوبی آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس ادارہ کی ویب سائٹ کو آپ کھولیں گے تو یہاں کی پوری ڈیٹیلز آپ کو ملے گی کہ یہاں کتنی فیکلٹیز ہے، کیا فیسلٹی ہے۔ لیکن اس ادارہ پر اب منی لانڈرنگ کا کیس لگایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ FCRA کے وائلیشن کا الزام لگایا جا رہا ہے، آدیواسیوں کی زمین پر قبضہ کر کے مدرسہ بنانے کا الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ 1979 میں ہی ادارہ قائم ہو گیا تھا، اور یہ 2025 چل رہا ہے، اب تک کوئی الزام نہیں، کسی کا کوئی دعویٰ نہیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اب تعلیم کے میدان میں بھی کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ مسلمان مدرسے کھولتے ہیں، مدرسہ میں بچے پڑھتے ہیں تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان مدرسہ میں پڑھتے ہیں، جہادی بنتے ہیں، ان کی جو سوچ ہے اس میں ریڈیکلائزیشن آتا ہے، شدت پسندی ان کی سوچ میں آتی ہے۔ مسلمان بچے مدرسے میں پڑھ کر جاہل بن پاتے ہیں، وہ انجینئر نہیں بن پاتے، وہ ڈاکٹر نہیں بن پاتے، وہ آرٹسٹ نہیں بن پاتے، ان کی روزی روٹی کا، ذریعہ معاش کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے مدرسوں کو ماڈرنائز کرنا چاہیے، مدرسوں کو عصری تعلیم سے جوڑنا چاہیے، اور جب کچھ لوگوں نے مدرسوں کو عصری تعلیم سے جوڑا، ماڈرن مدرسہ بنایا، مدرسے کے کیمپس میں کالج ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز ہے، تو اب اس مدرسے کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے منی لانڈرنگ کے الزام میں، فورن فنڈنگ کے الزام میں، یا باہر کے ملکوں سے چندہ کرنے کے الزام میں، آدیواسیوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنانے کے الزام میں۔ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے وجود سے ان کو پرابلم ہے، مسلمان کسی میدان میں آگے بڑھے یہ ان کو برداشت نہیں، اور بہانہ الگ الگ بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے مدرسہ بنایا تو مدرسہ برداشت نہیں کہ مسجد کے امام بنیں گے، ان کو آگے بڑھانا ہے، اور اب انہوں نے ماڈرن مدرسہ بنایا، اشاعت العلوم ایک آئیڈیل مدرسہ ہے، تو اب ان کو یہ برداشت نہیں کہ یہاں دینی تعلیم، عصری تعلیم، اونچی اونچی عمارتیں، شاندار کیمپس، اچھا ماحول، شاندار انوائرمنٹ کیوں ان کو مل رہا ہے۔ مسلمانوں نے کچھ یونیورسٹی بنائی تو بھی برداشت نہیں۔ پچھلے دنوں مولانا ارشد مدنی نے بھی اپنی اسپیچ
बीच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया था, मसला उठाया था और साफ साफ लफ्ज़ों में मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं दहशतगर्दी के केस में, उनका जुर्म है, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए अगर वो मुजरिम पाए जाते हैं। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन क्यों, कार्रवाई क्यों? आज़म खान ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उनके खिलाफ एक्शन। और इसी तरह के मामलों को जब उठाया जा रहा है, जब सच्चाई बताई जा रही है हमारे लीडर्स की तरफ से कि मुसलमानों को अब परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को उनके राइट से महरूम किया जा रहा है, मुसलमानों को सर झुकाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है, तो हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हो पाता। बीजेपी के लीडर्स, वर्कर्स बर्दाश्त नहीं कर पाते कि क्यों ऐसा बयान दिया जा रहा है। लेकिन जामिया शातुल उलूम अक्कलकुआ के ख़िलाफ़ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, ये तो साफ़ है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को तालीमी इदारा खोलने से रोका जा रहा है। बहरहाल ATS, ED और दूसरी एजेंसियों की कार्रवाई जामिया शातुल उलूम अक्कलकुआ के ख़िलाफ़ जारी है, लगातार रेड मारी जा रही है। हालांकि अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिल सका और मीडिया में जितनी खबरें चल रही है वो सब फर्जी दावों की बुनियाद पर है, हकीकत से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। इस इदारे के ज़िम्मेदारों ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि हमने जो कुछ किया है कानून के मुताबिक किया है। जामिया शातुल उलूम अक्कलकुआ और उसके ट्रस्ट ने ज़मीन ख़रीद कर यह मदरसा बनाया है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया गया है। जो भी फ़ंड मदरसे में आया है वो लीगल तरीक़े से आया है, गैर कानूनी तरीक़े से कोई भी फ़ंड नहीं आया है। जो भी पैसा इस्तेमाल हुआ है वो सही जगह इस्तेमाल हुआ है, गैर कानूनी जगह पर या किसी भी गलत एक्टिविटी में एक भी पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो सलाम हॉस्पिटल है उसका डेटा फ़र्ज़ी तरीके से पेश किया गया, उसको भी कंडम किया ज़िम्मेदारों ने और कहा कि कोई भी डेटा फ़र्ज़ी तरीके से पेश नहीं किया गया। मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सरकारी एड लेने के लिए या सरकार से मुराद और सहूलतें लेने के लिए हस्पताल में स्टूडेंट्स की तादाद को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। इस तरह की कोई भी बात सच्चाई और हकीकत पर मबनी नहीं है। इसी तरह कहा गया कि बोस्टानवा, इंग्लैंड, कुवैत और स्विट्ज़रलैंड से इस इदारे को फ़ंड मिला है, लेकिन ज़िम्मेदारों ने वाज़ेह किया कि जो भी इस मदरसे में पैसा आता है लीगल तरीके से आता है, इल्लीगल तरीके से कुछ भी नहीं है। 45 साल से ज़्यादा इस मदरसे की उम्र हो चुकी है। पिछले 45 सालों में मदरसा उसूल व ज़ाब्ते की रोशनी में ही आगे चल रहा है, कहीं पर भी इसने किसी तरह की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी इस मदरसे के ज़िम्मेदार है और उन्होंने अपने तमाम लोगों को हिम्मत दी है, हौसला दिया और कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने कोई भी कानून गलत नहीं किया है, इल्लीगल तरीके से नहीं किया है। अभी तक इस पूरे मामले में किसी की कोई अरेस्टिंग और गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ जांच और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाइए और क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।